السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم مظفر نگر کیا بلکہ عالمی پیمانے پر مشہور بستی اور اس بستی کے اندر دینی درسگاہ جامعہ امام ولی اللہ فلت مظفر نگر انڈیا، آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ہمارے حضرت مولانا مفتی عاشق ندوی صاحب جو دارالقضاء کے صدر مفتی، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے ملاقات کے بعد ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنے ناظرین کرام سے بھی ان کو روبرو کراتے چلیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے روبرو کرانے کے لیے ہم آواز دے رہے ہیں حضرت مولانا مفتی عاشق ندوی صاحب کہ حضرت اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے اور حالات حاضرہ پر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے کہ عید الاضحیٰ کے ایام بخیر و خوبی ہم گزار چکے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس قربانی کے عمل میں ایک بڑا پیغام عطا فرمایا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایثار و قربانی، خلوص الالہیت اور اپنے آپ کو، اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے دل میں آنے والی تمام باتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اور اس کے لیے قربان کر دینا، یہ یقیناً عید الاضحیٰ کا پیغام ہے جو ہر ایک امتی کو اس کی پوری زندگی میں ہر وقت متوجہ کرتا ہے اس کی طرف کہ وہ اس عظیم الشان پیغام کو ہمہ وقت یاد رکھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارے کہ کس طرح سے اس نے اللہ کا ایک حکم ماننے کے لیے، اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کس طرح سے ایک جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے اپنے اللہ کے حکم پر، اپنے اللہ کے نام پر، ٹھیک اسی طرح سے وہ اپنی پوری زندگی میں اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات کو اسی طرح سے قربان کرتا چلا جائے گا اللہ کی مرضیات کے سامنے اور اللہ کے احکامات کے سامنے۔ یہ عید الاضحیٰ کا بڑا پیغام ہے جو ہمیں پوری زندگی کے اندر ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی اسی طرح سے جذبہ ایثار و قربانی کے ساتھ گزارتے رہیں گے اور ہماری پوری زندگی اسی نہج پر اور اسی منہج پر گزرے گی جو ایک عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم ہر سال اس کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کا پیغام ہے جو عید الاضحیٰ سے ہمیں مل رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام ہم سے گزر گئے، عید الاضحیٰ کے ایام ہم نے گزار لیے، اب وقت ہے اس بات کا کہ ہم اس سبق کو یاد رکھیں، اس درس کو یاد رکھیں جو درس ہمیں اس عظیم الشان قربانی کے اندر دیا گیا ہے، اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنی پوری زندگی گزاریں اور اپنی تمام اعمال کے اندر، شرعی اعمال کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر ہر وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہے، اس کی مرضی کے تابع ہو کر ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ جہاں کہیں ہمیں یہ لگے کہ ہمارا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، تو ہم فوراً اس کی اصلاح کریں، ہم فوراً اس کی درستگی کریں، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اخلاقیات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے عقائد سے اس کا تعلق ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہمارے کسی عمل کا تعلق ہے، اس کو ہمیں اس کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر جذبہ ایثار ہے، کیا اس کے اندر جذبہ قربانی ہے، کیا اس کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کا جذبہ ہے، کیا اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مرضیات کا جذبہ ہے، کیا اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے، جب اس طرح سے ہم اس کا جائزہ لیں گے تو یقیناً ہماری پوری زندگی یہ قربانی کا اور عید الاضحیٰ کا پیغام بن جائے گی۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہر سال آتا ہے اور ہمیں اس کی یاد تازہ کراتا ہے کہ ہم
اس سبق کو یاد کرتے رہیں، اس سبق کو دہراتے رہیں اور اپنی زندگی میں اس کا ریویژن کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ خاص طور پر اس ملک میں جو حالات ہیں، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہلو پر بھی توجہ دیں کہ ہمیں اسلام کا صحیح اور سچا تعارف کس طرح سے ہم پیش کرا سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اور اہم نقطہ ہے جس کی طرف آج کے دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ غور و فکر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم صحیح اسلام کس طرح سے پیش کریں۔ آج ہمارے خلاف ایسا لگتا ہے کہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخالف ماحول میں جتنی تیزی سے ہم اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں وہ عام اور سازگار حالات میں نہیں دے سکتے۔ آج ہر ایک کی فکر یہ لگی ہوئی ہے، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ آخر اسلام ہے کیا، اسلام میں ایسی تعلیمات کیوں ہیں، مسلمان ایسے کیوں ہیں، مسلمان ویسے کیوں ہیں، مسلمان یہ کیوں کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ایسے عمل کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مثبت انداز سے، مثبت طریقے سے ان کے جوابات دیں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہم ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہ اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ہم ثابت کریں گے تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی ایک صحیح اور سچی تصویر پوری انسانیت کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم اسلام کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے کرائیں، پوری انسانیت کے سامنے ہم اسلام کا تعارف کرائیں تو یقیناً ہم مشاہدہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتا ہے، اس کی تعلیمات کس طرح سے لوگوں کے گھروں کے اندر دلوں کے اندر گھر کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی اور یقین جانیے کہ اسلامی تعلیمات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے، اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً اس کے اچھے اثرات اور اس کے اچھے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ یہ پیغام ہے جو عید الاضحیٰ کا ہے، اور عید الاضحیٰ کے ایام گزرنے کے بعد اگلی زندگی میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح اور سچی عملی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔